السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ڈیجیٹل اور پروگرام بیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ بخاری۔ کہتے ہیں خوبصورت نظر آنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی صفت سے بالاتر ہو کر۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر داؤد قاضی کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سے تعارف کراتے چلے۔ ان کا کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ ہے، ایستھیٹک پریکٹیشنر ہے، جنرل میڈیکل پریکٹیشنر ہے اور اس کے علاوہ مختلف ممالک میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا کر اب یہاں پر یہ نان سرجیکل سائٹ پر آئے ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کو 10 سال کم سے کم 10 سال ینگر دکھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خوبصورت جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا، کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں خوبصورتی کی، نیچر پہ بات آتی ہے سب سے پہلے کہ انسان جب 20 سال کا ہوتا ہے کہ نیچر گیوز یو دا فیس وین یو آر ایٹ 20، پھر جو لائف ہے، لائف شیپس دا فیس وین یو آر ایٹ 30، بٹ وین یو آر ایٹ 50 یو گیٹ دا فیس یو ڈیزرو۔ کہاں تک آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کیا یہ زندگی کے حالات کے دھارے میں بہہ کر ہمارا فیس بنتا یا خراب ہوتا چلا جاتا ہے، یا ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہے؟ دیکھیے جی، تھینک یو ویری مچ سمیرہ۔ آپ کا پہلا پروگرام ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈی ایم ڈیجیٹل پہ، اور امید ہے آپ کا سفر کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہوگا۔ میری تمام اچھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوبصورت نظر آنا، جیسے آپ نے کہا، ہر ایک کا بنیادی حق ہے۔ بیوٹی اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو دس از ناؤ گلوبل ایشو ہے، اور اس میں یہ ٹو فیل اٹریکٹیو، یہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ جب آپ اٹریکٹیو نظر آنا چاہتے ہیں، therefore you want to be beautiful، تو اس کے لیے آپ ایفرٹس بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں۔ اس کے لیے اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور کچھ چیزیں آپ ان کو کیئر کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو باڈی عطا کی ہے، اور اللہ نے ساتھ ہی آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں اپنی باڈی کی، آپ خوبصورت نظر آئیں۔ میں نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے زینت بنایا، تو آپ سب کو یہ چاہیے کہ وہ نظر آئیں۔ لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کو بیوٹی کیئر کے طریقے نہیں معلوم۔ اگر آپ کو بھی نہیں معلوم تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، 016183452727 ہمارا نمبر ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک کالر، ان کا نام ہے سحر اور مانچسٹر سے کال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے۔ جی سحر، بتائیے گا کہ کیا پرابلم ہے آپ کا؟ اسکن کیئر کے حوالے سے کیا جاننا چاہیں گی؟ ہاں نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے اپنا علاج کروا رہی تھی، جی تو میرا خیال ہے کہ میں نے 8-9 سیشنز بھی ان لوگوں کے ساتھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ویٹ لوز کے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علاج ہے، یعنی یہ ایسے ہے کہ ابھی تو آپ کو کچھ یعنی پتہ نہیں لگے گا، لیکن جیسے ہی آپ ایج وائز یعنی اولڈ ہوتے جاتے ہیں تو اس کی کینسر کے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یعنی کہ ہم دیکھیں یو کے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کے ڈاکٹرز اور یہاں کی کتنی زیادہ ہائی یعنی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے نا مشینیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری مشین ایسی ہے کہ یہ صرف میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی اور کے پاس جاؤ تو ان کے پاس بھی پتہ نہیں یہ مشین ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے 8-9 سیشن ہو گئے یہ کرواتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ڈائٹ بھی بہت اچھی رکھی، بالکل سمجھ لیں کہ یعنی نارمل، ٹھیک ہے، نہ کوئی فیٹ نہ کچھ، ٹھیک ہے، اور جم بھی جا رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن مجھے 8-9 سیشنز میں جیسے کہتے ہیں نا 99 تو یہ بولتے ہیں، مجھے تو 2% بھی کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہت غلط ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ اچھا سحر، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال؟ ہاں جی ہاں جی۔ میرا خیال ہے کہ میں سحر کے نام سے میری کوئی کلائنٹ ہیں جن کے میں نے سیشنز کیے ہیں۔ بہرحال آپ ہمارے پاس آئیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو کوئی بھی ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور میں یقین مانیں کہ سحر نام کی میرے پاس کوئی کلائنٹ موجود نہیں ہے جن کے میں نے سیشن کیا۔ آپ اگر فیک نام سے کر رہی ہیں یا فیک وہ کر کے کر رہی ہیں، بٹ ڈزنٹ میٹر۔ میں آپ کو صرف سمپل سی ایک بات بتانا بات سنیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فیک نام سے کرنے کی۔ آپ اپنا پورا نام بتائیے، میں آپ کا ریکارڈ ابھی نکال کے آپ کو نیکسٹ پروگرام میں آپ کا پورا ریکارڈ دکھا دوں گا، بیفور آفٹر پکچرز بھی دکھا دوں گا۔ جی بالکل، اقبال میرا نام ہے، سحر اقبال میرا نام ہے، اور آپ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں ماڈلز یہاں بلاؤں گا، ماڈلز دکھاؤں گا، یہ تو سب فیک ہوا نا۔ جی
आप बेशक, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप इस टीवी के तवज्जो से मुझे कंसेंट दे दें, मैं आपकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखा देता हूँ। बात ये है कि मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने से अगर आप, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं ये करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, जो जितनी ज़्यादा रिसर्च करेगा, जितनी ज़्यादा उसमें इल्म हासिल करेगा, उसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतनी उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। मैंने कुछ चीज़ें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अपने पास रखी हुई हैं और मैं अप टू डेट रहता हूँ। मैं नॉलेज सीकिंग में एक तालिब इल्म हूँ और मैं मरते दम तक एक तालिब इल्म रहूँगा हेल्थ, ब्यूटी, न्यूट्रिशन के हवाले से। और डॉक्टर साहब, जैसा कि बहुत अब तरक्की हो गई है मेडिकल साइंस या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, ये शिकायत तब सामने आती हैं टेक्नोलॉजी से, या लोग कहते हैं कि हमारे वक्त का, पैसे का भी ज़िया हो रहा है अगर उनका काम ना हो। लेकिन ये सवाल ये है, नौबत पेश ही क्यों आए? आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी आप हमें बताइए किस तरह से हम अपनी केयर करें एज वाइज, टाइम के साथ साथ, कि ऐसे मसले हम इनका शिकार ही ना हो। जी, इनको मैं सिर्फ ये बता दूं, लोग आम तौर पे मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि जी आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम वेट लॉस की हम वो कर रहे हैं। मैं बेसिकली हमेशा ये कहता हूँ कि वेट लूज़ करना आपके हाथ में है। ये वेट लूज़ करने में आपकी कैलोरीज इनटेक, क्या खाते हैं, किस तरह का खाते हैं, कब खाते हैं और किस तरह आपका लाइफस्टाइल है। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल और ये चीज़ें आपका काम है। मेरा काम आपकी बॉडी को शेप देना, हेल्प करना टू लूज़ वेट। जो हमारे पास चीज़ें हैं वो दुनिया की इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स में आती हैं कि वो आपकी हेल्प करती हैं लूज़ वेट करने में। अगर कहीं आपका लूज़ वेट नहीं हो रहा, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी कोई और इस तरह की वो नहीं है, तो कोई वजह नहीं है कि आपका वेट लूज़ ना हो। बाकी रहेगी बात, हम उसके वेट लॉस के आपको हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशनल के आपको गाइड देते हैं, आपको लाइफस्टाइल के चेंजेस के गाइड देते हैं और आपको हेल्थी रहने। इसके साथ साथ हम आपकी बॉडी की, स्किन की टोनिंग, आपकी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जी, और इसके अलावा अगर आपको भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए लेज़र के हवाले से, बोटॉक्स या फिलर्स के हवाले से और फेस हेयर रिमूवल के हवाले से भी आप हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, या ओवरऑल ब्यूटी गाइड के हवाले से कोई भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा अपना नाम और कहाँ से आपने कॉल किया? जी, मैं समीना रॉचल से बोल रही हूँ। जी समीना, क्या मसला है आपका? जी, मुझे मसला तो अब डॉक्टर साहब से ही पूछना चाहूँगी कि आजकल जो टेक्नोलॉजी लेज़र के लिए बाल रिमूव करना, बहुत से लोगों ने खुद ही वो करते हैं और फिर इतना भद्दा चेहरा हो जाता है, वो फिर लेज़र करने चाहते हैं। वो क्या करना चाहिए? वैक्स करते हैं, ये क्या सही है? मेरी एज जो है वो 48 है, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन अगर हम करना चाहें तो क्या ये सही है वैक्स करना या लेजर करना? ये भी बताइएगा, आपकी स्किन की क्या नौयत है? सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हसास? हाँ जी, मेरी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है। मैंने कभी मेकअप नहीं किया और जब भी करती हूँ तो एलर्जिक किस्म की कोई स्किन को हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती। कभी कभी कर लेती हूँ लेकिन आम रूटीन में नहीं। जी डॉक्टर साहब, जवाब से पहले कोई सवाल आप करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब से यही करना चाहूँ कि क्या वैक्स चेहरे के लिए आजकल जो पार्लर में लोग बैठे हुए हैं करते हैं लड़कियों के, उसे क्या करना चाहिए या नहीं? जी, अब मैं आपको सिंपल सी बात ये बता दूं, अब बेशक फ़ोन बंद कर दें। जी बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि लास्ट प्रोग्राम में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि मीडिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने बेचनी होती हैं, उसमें बहुत सेलिब्रिटीज़ होती हैं, या वो जो मीडिया में जो ग्लैमर गर्ल्स हैं वो किसी एडवर्टाइजमेंट में आती हैं, तो लोग उनकी स्किन, उनके बाल, उनकी चीज़ बॉडी देख के वो चाहते हैं कि उस तरह हो जाएं, या वो जो प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं वो समझते हैं कि शायद वही उनकी वजह से। आपने मीडिया से ऑब्सेस नहीं होना, आप ये करें बेहतरीन। आपकी तरह की ज़्यादातर लोगों के मसले जो है ना वो ये है कि अगर आप किसी अच्छे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन दिखाएं, अपनी बॉडी दिखाएं और आप कहें कि जी इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं, या और वो लोग जिनके ख़ास कंसर्न्स हैं, जैसे किसी की कोई पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स हैं, उसकी स्किन सैगी हो गई है, लाइंस रिंकल्स आ गए हैं, ड्राई हो गई है, उसमें सपलनेस नहीं रही, मॉइस्ट नहीं रही, इस तरह की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं
آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو اسیس کریں گے, ڈائگنوز کریں گے اور آپ کو آپشنز دیں گے, ٹریٹمنٹ آپشنز کے آپ کے پاس کیا کیا موجود ہیں. پھر اس میں سے چوز کرنا آپ کا کام ہے, جس میں سے لیزر بھی ایک چیز ہے. لیزر کی 5 بڑی اپلیکیشنز ہیں, میں ہمیشہ بتاتا ہوں. لیزر کی ایک ہیئر ریموول, پرماننٹ ہیئر ریڈکشن کرتی ہے. دوسری اس کی اپلیکیشن ہے پگمنٹیشن ریموول, کیونکہ لیزر ورک ہی کرتا ہے, جس کو آپ آئی پی ایل کہہ لیں, لیزر ورک ہی کرتا ہے پگمنٹ کے اوپر. تو آپ پگمنٹ کہیں پہ بھی فیس پہ ہو, باڈی پہ ہو, تو پگمنٹ کو ہٹاتا ہے. تیسری اس کی اپلیکیشن ہے ایکنی. ایکنی کو کام ڈاؤن کرتا ہے اور ایکنی کے بہت اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں ایکنی میں. نمبر 4 اس کی اپلیکیشن ہے اسکن ریجوینیشن میں, جن کی اسکن میں پورز ہو جاتے ہیں, جن کی اسکن ڈل ڈرائی ہو جاتی ہے, ہارمونل انوائرمنٹل ڈیمیج ان کی وجہ سے, اس کو کہتے ہیں فوٹو فیشیل یا اس کو کہتے ہیں اسکن ریجوینیشن, لیزر فوٹو ریجوینیشن وہ ہوتی ہے. اور 5ویں جو اس کی بڑی اپلیکیشن ہے وہ ہے اسپائڈر اینڈ تھریڈ وینز ریموول. بڑی پتلی پتلی سی اسکن کے اندر وہ ہو جاتی ہیں جو انفلیمیشن کی وجہ سے یہاں پہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, یہاں پہ لوور لیگز میں انگریزوں کی یا جو فیئر اسکن لوگ ہیں ان میں زیادہ ہوتی. تو یہ ون آف دا آپشن لیزر بھی ہے, اور بہت ساری آپشنز ہیں. وہ آپ ہم سے آئیں, رابطہ کریں, ہم آپ کو ڈائگنوز ٹریٹمنٹ آپشنز دیں گے. پروگرام میں آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ فیس کے اور اسکن کا پرابلم جو جاننا چاہیں اس کا حل. نمبر آپ کو بتاتی چلوں 016183452727 نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ لیزر پر بات ہو رہی تھی ابھی, بہت سی ایسے خواتین جو میں نے بھی دیکھی ہیں ان کے لیزر کرایا, لیکن اس کے بعد انر سائڈ پہ ان کی ہیئر گروتھ سٹارٹ ہو گئی. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہ کیسے ان کو معلوم ہوگا جو لوگ گھر بیٹھے ہیں؟ اور یقینی سی بات ہے آپ سے بھی کچھ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن سب تو نہیں کر سکتے جن کے پاس فون نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے, تو کہاں کیسے انہیں معلوم ہوگا کہ مستند ڈاکٹر ہے؟ دیکھیے جی, یہ اس پہ بھی ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. یہ چونکہ میں زیادہ وقت ویری ریسنٹلی ایشین کمیونٹی میں آیا ہوں, لیکن میں نے زیادہ تر عمر میں نے یہاں پہ گوروں میں کام کیا ہے. ان کی ایک اچھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کے کریڈینشلز چیک کرتے ہیں, آپ کے سرٹیفکیٹس دیکھتے ہیں, آپ کی انشورنس چیک کرتے ہیں کہ لائبلٹی انشورنس ہے آپ کی نہیں, آپ کی انڈیمنٹی چیک کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سرٹیفکیٹس دیکھتے ہیں. پھر وہ آپ کی مشینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی مشینیں کون سی ہیں, اس مشینوں کی اسپیکس کیا ہیں, اسپیسیفکیشنز کیا ہیں, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کتنا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ آپ کے پاس آتے ہیں, ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اب کل ہی کی بات لے لیں, کل ہم کہیں پہ بیوٹی سیلون میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑکی نے کہا, اس نے جب دیکھا کہ یہ بہت اچھا بال کاٹتی ہے تو اسے کہا آپ میری ہیئر کی ٹریٹمنٹ کر دیں. اسے ہیئر کی ڈیزیزز کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں, اب وہ ٹھیک ہے وہ اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھی, لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ میڈیکل نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ اپنی چیزوں کے لیے کوئک فکس یا آپ کسی اس کے پاس نہ جائیں, مستند لوگوں کے پاس جائیں جو اسٹیبلشڈ ہوں, اور ان کے پاس آپ ان سے پوچھیں, ان سے فوٹو کاپیز لیں کہ جی آپ کے پاس کون سی مشینیں ہیں, آپ کی انڈیمنٹی انشورنسز کیا ہیں. یہ سب کچھ جن کے پاس ہو وہ اوتھینٹک لوگ ہیں, ان کے پاس جائیں, اس سے منیمم نقصانات ہوں گے اور میکسیمم بینیفٹس ہوں گے. جی, اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالر. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی, سوری. اچھا ٹھیک ہے, نام نہیں بتائیں, یہ بتائیں آپ نے پروگرام میں کال کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ جی میری اسکن کے کچھ پرابلم ہے, وہ میں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ان کا کوئی علاج ہے. جی بالکل, آپ ڈسکس کیجئے, ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری سب سے پہلی تو پرابلم یہ ہے کہ مجھے میرے بازو پہ پگمنٹیشن ہے, اور کافی 5-6 سال سے وہ جا نہیں رہی. اور دوسرا, جب ذرا سی بھی گرمی سٹارٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میری اسکن ایک دم بہت ڈارک ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے. اور میری اسکن ہے بھی بہت سینسیٹیو. اور مجھ کو ان چیزوں کا پوچھنا تھا کہ کیا اس کے کوئی حل ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 48. آپ کو دوسرے کوئی میڈیکل پرابلم سنی ہے, ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر؟ جی مجھے ڈائبٹیز ہے. اچھا, آپ یہ کر لیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری, آپ اپنی پہلی تو بات یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو آپ اپنی جی پی سے رابطہ کریں, اور اس کو کوئی بھی آپ ٹریٹمنٹ مجھ سے یا کسی سے بھی آپ شروع کروائیں تو آپ جی پی کو ضرور انفارم کیجیے گا, وہ آپ کا فرسٹ ایڈ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ
جی آپ کی تھورو آپ کی ہسٹری ہونی چاہیے. ہسٹری کے بعد اس کی ایگزامینیشن ہو کہ کس قسم کی پگمنٹیشن ہے. آپ اوائڈ کریں. لگتا ہے ایسا کہ اگر ریش وغیرہ اگر وہاں پہ ہو سکتی ہے, کبھی ایکزیما ہوتا ہے, کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہوتے ہیں, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. مجھے سورائسس بھی ہوئی تھی 2 سال پہلے نا. سورائسس ویری ویری بیڈ ہو گئی تھی میری سورائسس. اتنی زیادہ بیڈ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی پوری باڈی میں. تو اب وہ تو میں ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوں 85%. لیکن خارش پھر بھی ہے. میں ابھی تک کپڑے زیادہ نہیں, مطلب جہاں سلائی وغیرہ ہو, لیبل ہو, بیلٹ ہو, وہ جگہ مجھے بہت خارش ہوتی ہے ان میں ابھی بھی. آپ کا انفارچونیٹ ہے, لیکن اس کے لیے کافی ہم پورا پروگرام بھی کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ اپنی جی پی سے جا کے کنسرن کریں, یا آپ گوگل بیٹھ کے کوئی ریسرچ انجن گوگل وغیرہ پہ, یاہو پہ, کسی پہ آپ سرچ کر سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے, کہ آپ اس کو موائسٹ رکھیں, آپ اس کو کیا کہتے ہیں اریٹنٹ سے علیحدہ رکھیں. آپ کوشش کریں 100% کاٹن پہنیں. آپ کوشش جی آپ کوشش کریں جو آپ کپڑے جو آپ بیڈنگز استعمال کرتی ہیں وہ 100% کاٹن ہو. آپ کوشش کریں کہ نان بایولوجیکل پاؤڈرز وغیرہ استعمال کریں. آپ کوشش کریں کہ ٹوائلٹریز میں پرفیوم نہ ہو, پرفیوم ٹوائلٹریز وغیرہ ان چیزوں سے سارا پرہیز کریں. تو بہت ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اگر آپ اس کو فالو کریں گے. ڈائٹ میں کچھ چیزیں ہیں, پرفیوم بھی نہیں میں یوز کرتی اب بہت. جی میں جنرلائز آپ کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پریکاشنز لے کے آپ اس کو ختم کر سکتے. تو آپ اپنی جی پی کے ساتھ بیٹھیں, یہ پوری تفصیل سے انہیں آپ کو بتانا چاہیے. اگر نہ ہو آپ کی تسلی, آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے ہمارے پاس یا کسی کے پاس جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا. اللہ حافظ. اور بات ہو رہی ہے کچھ آپ کے مسائل کے حوالے سے بھی, لیکن جو مین فوکس آج پروگرام میں کرنا چاہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ تمام چیزوں کی نوبت ہی کیوں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے کہا جاتا تھا کہ ایج جب 20 سے آپ 30 میں جاتے ہیں, 25 کے بعد, تو آپ کی آنکھوں کے گرد یہاں پہ باریک فائن ایک لائنز آنا شروع ہو جاتی ہے, کروز فیٹ ویو سے کہا جاتا ہے. لیکن آج کل دیکھا جائے اتنے ہارڈ ایکسپریشنز دیتے ہیں ہمارے ینگسٹرز, ٹین ایج میں ہی ان کے یہاں پر لائن آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ سمیرہ یہ اچھا کوشچن ہے, بلکہ عام طور پہ لوگوں کا یہ ہے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اب اگر آپ ان سے بات کریں, ایون وہ 40 سال کی لڑکی ہو, 50 سال کی لڑکی ہو, وہ یہ کہتی کہ I'm too young for فلاں نام میں تو نہیں لینا چاہتا جو کہ کروس فیٹ وغیرہ اس کو جو مسل ریلیکسنٹس ہوتے ہیں, میں انجیکشن کیوں لگاؤں, میں اتنی بوڑھی تو نہیں, میں فلرز کیوں کرواؤں. بات یہ ہے, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایک تو اس کی کافی ساری کازز ہیں. اگر ہم ایج والی کازز کو ہٹا دیں اور دوسری ہارمونل کازز کو ہٹا دیں, سکن ڈیمیج, انوائرمنٹل ڈیمیج کو ہٹا دیں, باقی چیزوں کو ہم بالکل ینگ ایج کی آپ نے بات کی, ٹین ایجز میں یہ ہوتا ہے, 20s میں یہ خاص طور پہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں موشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں لائنز اینڈ رنکلز. جب آپ کے کوئی بھی مسلز زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے, یا کوئی بہت زیادہ مسکرانے والا بندہ ہے, بعض لوگ وہ کرتے ہیں, ہنسنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کھلکھلا کے ہنستے ہیں, ان کی عام طور پہ یہ کراس فیٹ لاف لائنز پڑ جاتی ہیں, یہاں پہ کراس فیٹ بن جاتے ہیں, بنی لائنز پڑ جاتی ہیں لوگوں کی. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کچھ عرصے کے لیے, اگر وہ مسل ریلیکسن جس میں بوچولینم ٹاکسن ہے, مختلف ناموں سے ملتا ہے, میں کمپنیوں کے نام نہیں جانا چاہتا, لیکن اس میں بوچولینم ٹاکسن ٹائپ اے ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مسل ریلیکسن. یہ ٹیمپریری طور پہ ان مسلس کو سلا دیتا ہے. تو 2 قسم کی لائنز بنتی ہے, جب آپ ہنستے ہیں یا کوئی ایکسپریشن بناتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, وہ آپ کی لائنز پڑ جاتی ہیں. تو جب وہ ہٹ جائیں, وہ ایکشن جب آپ نہ کر رہے ہو وہ ہٹ جائے, تو اسے ڈائنامک لائنز کہتے ہیں. کچھ عرصے بعد یہ کرتے کرتے پھر اس میں ایک مستقل کریز آ جاتی ہے. جب کریز آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ دیز آر اسٹیٹک لائنز. اسٹیٹک مینس آپ وہ ایکشن کریں یا نہ کریں, لائنز نظر آتی ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ اس کو مسلس کو جب بننے شروع ہوئی اور ختم ہوئی, تو اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ اس کو اگر سلا دیں تھوڑے عرصے کے لیے, تو وہ لائنز اینڈ رنکلز ختم ہو جاتی ہیں. جی یعنی بچپن سے ہی جو مائیں عادت ڈال دیتی ہیں کہ شکل نہیں بگاڑ کے بات کرنی چاہیے, یہ بڑے ہونے تک اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالر, اور یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ, اور اپنا نام بتائیے گا. Hello, my name is Sabina. I'm calling from Manchester. Sabina, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Okay, I'm good. What's your problem? Please share with us.
Well, I just wanted to speak to the beauty doctor about my hair. Okay, you can discuss. अस्सलाम वालेकुम जी Walaikum salam. जी Hello. फरमाइए जी फरमाइए Hi, I just wanted to speak to you about my hair. Do you have such any treatments for hair treatments? My hair, I start losing hair bit by bit, and within the 6 months, I've like completely lost all my hair from my head and my eyebrows and my eyelashes. really Yes, so I just wanted to ask, do you have any treatments for this? okay first thing first, how old are you? I'm 24. 24. Any medical problem, underlying medical problem? Nothing. Only got eczema. That's it. Eczema. No other any Have you medical been tested for your all other routine things like thyroid and stuff? Yes, I got everything tested. Everything's fine. Just the Right. doctor said vitamin D is a bit low. Any family history of alopecia? No, nobody. Okay. What you do is, have you been referred to the secondary care, like hospitals and stuff? Yes, I have been referred to the hospital. Okay. But they gave me some of these Pedizyme tablets. I usually have them 8 or 9 tablets a day. But I've had them for about a couple of months, but no effect happened with them. Nothing What effective. did they say, Miss? So I've stopped them now because my weight started to come up a lot and had quite a lot of swelling in my body and my face and everything. So the doctor said they're a really quite high dose. So one by one, I've completely stopped them tablets. Right. So Look- the hospital said we can't do nothing else now. After First thing first is that they should have established what are the causes of this. You know, there are different causes. I can't, I can just tell you generally things because I haven't seen you, I don't know your history, but general causes are, this could be genetic. I'm saying generally, it could not be applicable to you, but I'm saying genetic could be the causes, look into it genetically. Then there are some acquired causes. Acquired causes could be, there could be some kind of infection. Infection could be in the form of viral, bacterial, or fungal infection. I've got fungal infection. Exactly. So that I've got that fungal infection. Exactly. So let me explain to everyone sitting down there. They can just listen to it. So that the fact should be established. If in your case, if that's a fungal infection, antifungal, not only topical antifungal, but oral antifungal, glycofulvin, and so many medication are there which completely eliminates your skin. Anyway, let me give you a short history of a short explanation of the causes. Then it could be due to nutritional deficiencies. So if there are no nutritional deficiencies, there are vitamins and minerals deficiencies. Then there are side effects of some medication. Then there are some causes because of the medical problems. So you have to establish the cause. In your case, if it's fungal infection, you could eliminate it very easily. One more thing I would say here, just ask that whether your immune system is too low. People, they forget about the immune system. And the No, other I got thing, my immune system checked and they said that's fine. There's nothing wrong in that. My hormones and my immune system, everything's fine. right. So the immune when you have got low immune system, that affects this. The last thing is stress levels, anxiety, depression, stress. These all things, they have great effect on all your body, including your hair. So just get that checked, because when you are under stress, your cortisol levels are high, your steroids, your hormones are totally imbalanced, your periods may be disturbed, and so much. So you have to look into these things and try to resolve it. If we can find the cause, treatment is not a problem at all. So whereabouts are you in Manchester? Sorry? Whereabouts are you in Manchester? You can take the address from the control room, but the thing is that these, whether you come to me or to any doctor, consult your GP, go to a specialist, which is very good, and they should try to establish the cause. Once the cause is established, I can reassure you that this could be resolved, but you have to take some certain measures as well, that you have to try to relax yourself, go for holidays, do something, so beat the stress. That's my advice to you. जी थैंक यू सो मच. हमारे साथ मौजूद थी कॉलर, और जैसा कि डॉक्टर साहब आपने कहा बीट द स्ट्रेस और रिलैक्स होना चाहिए. तो अभी यहाँ पर हम भी लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद.
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوٹی ڈاکٹر اور بات ہو رہی ہے کچھ اسکن کے حوالے سے، کیئر کے حوالے سے۔ پروگرام میں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنا نمبر پھر سے بتاتی چلی جاؤں 0161834575